منیف فاروق صاحب سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ریلی سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا. منیف صاحب یہ جو نوازشات اب ہو رہی ہیں, وڑائچ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ مزید نوازشات نہیں ہوں گی, لیکن جو ہوئی ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. سر یہ کسی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں نوازشات؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, مطلب جس طرح سے انجینئر کر کے کہا جاتا ہے کہ انجینئر کر کے ان کے خلاف مقدمات بنے تھے, اور اسی طرح سے اب یہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ علی. دیکھیے میرے خیال میں ابھی ہم اس کو جو ہوا سلسلہ اس کو ریورس انجینئرنگ تو یہ اس کی نہیں کہہ سکتے. جہاں تک بات تحریک انصاف کے کچھ سیاسی رہنماؤں کی ہے, جیسے پرویز الہی صاحب کا بیل ہونا, ظاہری بات ہے ان کے جس طرح سے کیسز بنے تھے ان کا شاید بائی اینڈ لارج جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہی تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور انہی کے ساتھ رہے, آج بھی ان کے ساتھ ہی ہیں, تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے, لیکن ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کا ہے. اسی طرح ان کے باقی لیڈرز جیسے حماد اظہر صاحب سامنے آ گئے ہیں, اگر وہ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور ان کی جماعت کی خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پورا حق حاصل ہے حماد اظہر صاحب کو کہ وہ اس ملک کے اندر سیاست کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلے. قانونی تمام تر ایکٹیویٹیز کا ان کے پاس گنجائش موجود ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم شاید تھوڑا سا we are perhaps reading too much into it, اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا بتدریج اس کا تعلق عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات ہیں ان کے میرٹ کو اگر سائڈ پہ بھی کر دیں, کیسز کمزور تھے, ان کی کلئی کھلی ہی تھی, یا ان میں جو پروسیجرل نقائص تھے ان کا تو واضح سامنے معاملہ آنا ہی تھا. لیکن ابھی تک جو ان کا جو پرنسپل ایشو ہے وہ بھی میرے خیال میں ابھی تک وہیں موجود ہے, اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا آج تک, آج کی تاریخ تک. آگے غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, لیکن جو اب تک کی صورتحال ہے عمران خان صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو پہلے تھا. ان کی جماعت کے لیے سیاسی گنجائش پہلے بھی تھی, شاید اس میں سٹیج وائز اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جو جس چیز سے بار بار ان کی جماعت کو جو ان کے گرد گھومتی ہے یا انہیں ہانٹ کرتی ہے وہ ہے سانحہ 9 مئی. اس سے تو کوئی ابھی تک اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں نکلی کہ سانحہ 9 مئی کا طوق ان کے گلے سے اتر جائے یا ان کی جماعت کے گلے سے اتر جائے اور عمران خان صاحب کو کوئی اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ تھے. تو یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں. اگر یہ رکا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اسی لینس سے دیکھا جاتا ہے, اور اگر اسی لینس سے دیکھا جاتا ہے تو پھر جتنی مرضی ریلیف عدالت کی جانب سے مل جائے, لیکن نئی مسائل اگر پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل رہا, لیکن اب یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں منیف صاحب کہ آج جس طرح حماد اظہر منظر عام پہ آ گئے, وہ اگر سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ریلیف کی توقع ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں مراد سعید بھی آ جائیں گے, اور پھر یاسمین راشد صاحبہ, ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر نے بولا ان کا پیٹ خراب ہے اس لیے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا, حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ رہی تھی مجھے کینسر ہے, تب کوئی ریلیف نہیں ملا, اب پیٹ خراب ہونے پہ اسپتال داخل کر دیا. تو اگر یہ جو ان کی باقی جماعت کے ممبران کو بشمول I'm talking about KPK کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور, وہ بالکل ٹاپ آف دا لسٹ تھے 9 مئی کے اندر, ان کو کلیئرنس ملی, وزیر اعلیٰ بن گئے وہ, تو یہ ریلیف کی طرف قدم نہیں ہے؟ 9 مئی کا ریلیف نہیں مل رہا ان کو؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ علی اس میں کوئی پالیسی شفٹ ہے. دیکھیے مراد سعید صاحب کے بارے میں کسی کا کہہ دینا کہ وہ منظر عام پر آ رہے ہیں وہ اور بات ہے. ان کا منظر عام پر آنا اور پھر بغیر کسی مسئلے کے ایگزسٹ کرنا وہ یقینی طور پر سوالات کو تو جنم دے گا, لیکن یہ تمام شخصیات اگر تو ان کے خلاف جو بھی سلسلہ یہ 9 مئی کا شروع ہوا اور سارا معاملہ شروع ہوا جیسے حماد اظہر صاحب کا ہے, اگر تو ان کو کیسز میں باقاعدہ طور پر بریت مل جاتی ہے اور ان کے خلاف پروسیکیوشن کوئی وٹنس کوئی ایویڈنس نہیں اکٹھا کر پاتی, تو پھر تو اس بات میں زیادہ وزن ہوگا کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ابھی تک ان کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ میں دوبارہ کہوں گا موجود ہے, اور آج ان کا منظر عام پر آنا اور بات ہے. ہمیں نہیں پتا کہ خدا نخواستہ کل ان کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی نیا ایشو کریٹ ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ مراد سعید صاحب کا بھی ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے وہ منظر عام پہ آ جائیں گے, لیکن کیا منظر عام پر رہیں گے یا گرفتار کر لیے جائیں گے؟ وہ تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, ہائیڈنگ میں ہے, یہ بھی سوال اپنی جگہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں آگے جا کر مزید پتہ چلے گا کہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز کہاں موجود ہیں, ان کے اندر کتنا ایویڈنس موجود ہے. کسی کا کہہ دینا کہ ایویڈنس بہت چلے یہ بتا دیں منیف صاحب, کیا پی ٹی آئی ایک تبدیل شدہ شکل میں قبول ہوگی کیا, یا اس کی شکل تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کا ریلیف دے؟
دیکھیے عمران خان صاحب کے بغیر کوئی تحریک انصاف نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو کوئی ووٹ نہیں پڑ سکتا. عمران خان صاحب کے نام پر ہی ووٹ پڑتا ہے. جتنے لوگ الیکشنز جیتے، حکومتیں بنی، بہرحال تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے. ان کے بغیر تحریک انصاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر کوئی تحریک انصاف کو بنا لے گا یا چلا لے گا، ٹھیک ہے، ایک فریکچرڈ ارینجمنٹ تو کیا جا سکتا ہے فار سم ٹائم کسی معاملے کے لیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان the times to come یہ اتنا آسان ہوگا، کیونکہ جو ووٹر کا کنیکٹ ہے یا کنیکشن ہے وہ تو عمران خان صاحب سے ہے. جیسے باقی جماعتوں میں اگر دیکھا جائے بھٹو فیملی ہے تو پیپلز پارٹی میں ووٹ عمران خان صاحب کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فاروق وڈائی صاحب سر، یہ اب اگین اس پہ ذرا آپ اپنا ایک دیجیے گا اوپینین کہ عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملا. میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے کیسز میں جہاں پہ ان کو ضمانت مل رہی ہے. اچھا، ایک سٹانس اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا، ایک سٹانس یہ پچھلی گورنمنٹ کا بھی تھا پی ڈی ایم کی کہ جناب انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس میں بھی ریلیف مل گیا، رہائی مل گئی، وہ الزام بھی سر سے اتر گیا. تو وہ جن پہ ایک جو تاثر ہے کہ یہ وینڈلائز کرتے ہیں، وہ الزام بھی بری ان کو اوپر سے دھل گیا. یہ سب واقعات آئسولیشن میں ہو رہے ہیں یا آپ کو بھی یہ تمام چیزیں انجینئرڈ لگتی ہیں؟ میں عدالت کے میرٹ پہ سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن ہماری ملک کی تاریخ ایک بات ہمیں دیکھنا ہوگی. ایک بات تو یہ کہ جب یہ سب ہم کرائسس ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت ایک جنگ نظر آ رہی ہے ہمیں. ایک محاذ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے اندر آج جو حکومتی سینیٹرز تھے ان کا لب و لہجہ کیا تھا، وہ عدالت کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے. یہ تو وہی لوگ تھے جو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. جی بالکل، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہو گئی، بلکہ آج فیصل سبزواری بھی تھے. یہ بھی ایک تو یہ ماحول تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ مجھے جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماد اظہر باقی لوگ سامنے آنا اور کوئی رہائی ہونا یا ضمانت ہونا کہیں پہ، تو میں تو آپ کو سیدھی بات ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایم کے بھی تھوڑا سا نکال کے دیکھیں تو درمیان میں میڈیا انگیج ہو جایا کرتا تھا، کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ اب فلانے کی ضمانت ہو گئی، آپ دیکھیں معاملہ ڈیل ہو گئی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ نے بات کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے. وہ بھی آپ کو انگیج کرتے ہیں، بات ہوتی ہے، تھوڑا سا ادھر سے گڈ جسٹس دیا جاتا ہے، کچھ ادھر سے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹیں جہاں پہ لگی ہیں وہاں سے سرک گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا، اور 9 مئی پر بھی سٹانس برقرار ہے، 100% برقرار ہے. مراد سعید صاحب سامنے آئیں اور ان کو کوئی گرفتار نہ کرے، یہ بات میں ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوں. میاں اسلم اقبال پنجاب اسمبلی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اپوزیشن لیڈر انہوں نے بننا تھا. وہ آج کی ڈیٹ تک اتنے مہینے ہو چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر انٹر ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو بڑا غم و غصہ جو پایا جاتا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. منیف فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. رؤف حسن پر خواجہ سراؤں نے حملہ کیا تھا. یہ حملہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ یہ حملہ ایک باقاعدہ طور پہ سازش کے تحت ہوا تھا یا واقعہ اپنے آپ میں ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے؟ ہمارے ساتھ ایک خواجہ سرا موجود ہوں گی. محترمہ کا نام نایاب ہے اور یہ اسلام آباد راولپنڈی کے ہر خواجہ سرا کو جانتی ہیں، چپے چپے سے واقف ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا دشمنی ہے خواجہ سراؤں کو پی ٹی آئی کا ترجمان رؤف حسن سے، اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اب تک رؤف حسن اپنی ایف آئی آر تک درج نہیں کروا پائے. اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے کہ اب صورتحال کیا ہے.